آگے باب قائم کیا، بابو اسم من منع اجر الاجیر، جو شخص مزدور کی اجرت دینے سے انکار کرے اس کا گناہ۔ حدیث نمبر ہے 2270۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں قیامت کے دن 3 شخصوں کے خلاف مدعی ہوں گا، یعنی دعویٰ کرنے والا، مدعی کہتے ہیں دعویٰ کرنے والا، مقدمہ درج کرنے والا، جھگڑنے والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 3 شخصوں کے خلاف مدعی ہوں گا۔ ایک وہ شخص جس نے میرے نام سے عہد کیا پھر عہد شکنی کی، یعنی باقاعدہ حلفیہ ایگریمنٹ کیا اور پھر وہ اس عہد سے پھر گیا، اس نے عہد شکنی کی، توڑ دیا، وعدہ والا ہے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسرا وہ آدمی جس نے کسی آزاد آدمی کو فروخت کر کے اس کی قیمت کھا لی۔ تیسرا وہ شخص جس نے کسی آدمی کو اجرت پر مزدور رکھا، اس سے پورا کام لیا پھر اس کو اجرت نہ دی۔ تو یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیں، ہمارے ہاں بعض اوقات ہمارے خود ساختہ بنائے ہوئے اصول ہوتے ہیں جو اس طرح کے معاملات کو جنم دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اکثر اداروں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ آپ سے کام کروا کے 1 ماہ کی تنخواہ روک لی جاتی ہے اور پھر اگلے ماہ کی تنخواہ دی جاتی ہے، اور یہ تنخواہ روکنا اس لیے ہوتا ہے تاکہ ایک آدمی نکل کر بھاگ نہ جائے۔ محنت کروا لی، عمل پورا حاصل کر لیا لیکن اس کی اجرت نہیں دی، اور پھر بالفرض اگر وہ درمیان سے چلا جاتا ہے کسی اور ادارے میں، کسی اور جگہ چلا جاتا ہے تو اس کی وہ سیلری ضبط کر لی جاتی ہے۔ یہ ظلم کی ایک صورت ہے۔ اگر آپ کو مزدور کو روکنا ہے، آپ کو یہ خوف ہے کہ بھی چلتے کام میں چھوڑ کے چلا جائے گا تو ادارے کو نقصان ہوگا، اس کے لیے اور کوئی شرعی ہیلہ اختیار کریں۔ یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے کہ کسی نے کام کیا، وہ اپنی مزدوری کا مستحق ہو گیا، اس کا لینا واجب نہیں، ہمارا دینا واجب ہے، اور ہم سزاً اس کی مزدوری اجرت کو دبا لیں، سیلری دبا لیں کہ تم کیوں گئے چھوڑ کر، فلاں جگہ کیوں جوائن کیا لہٰذا ہم تمہیں سیلری نہیں دیں گے۔ یہ نہیں کر سکتے ہیں، یہ اس حدیث کے تحت آئے گا، تو ذرا ذہن میں رکھیے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ کام پورا کروا دیتے ہیں اور پھر مزدوروں کو کم پیسہ دیتے ہیں، ان کی مزدوری نہیں دیتے ہیں، وہ بیچارہ رو رہا ہوتا ہے، گڑ گڑا رہا ہوتا ہے، لیکن ہم نہیں دیتے ہیں، رنگ کروا لیا، پیسے تھوڑے دے دیے۔ جو ایک تو ہمارے یہاں خرابی یہ ہوتی ہے کہ ہم پہلے طے نہیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی رنگ کروانا ہے 4، جو مرضی دے دیجئے گا، چلو اچھا شروع کر لو۔ بھائی کیوں شروع کر لو؟ جو مرضی دے دیجئے گا، یہ تو جھگڑے کا ایک اصل سبب ہے۔ ہونا ہی چاہیے پہلے اجرت طے کریں، کتنے پیسے لوگے یہ بتاؤ، اور کس اسٹینڈرڈ کا کام کرنا ہوگا، اعلی درجے کا، اوسط درجے کا، یا بالکل نچلے درجے کا، یہ پہلے طے کر لیں، اسی حساب سے اجرت طے کریں، اور جب وہ کام کرتا جائے اس کو پیسے دیتے رہیں جیسے اجرت دینے کے بارے میں آپ کا طے ہوا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ فرض کر لیں اگر آپ نے طے نہیں کی کوئی اجرت اور کام پہ لگا دیا ہے تو اجرت مثل ویسے لازم ہوتی ہے، یعنی اتنے کام کا جو عام طور پہ مزدور لیتے ہیں وہی دینا ہوتا ہے، لیکن اجرت پہلے متعین نہ کرنے کی بنا پر دونوں گناہگار ہوں گے۔ اب لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کام کروا لیتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اب یہ تو پھنس چکا ہے، تو ہم کم دیتے ہیں پیسہ۔ وہ کہہ رہا ہوتا ہے اس کے تو اتنے بنتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں اتنا لینا ہے لے، ورنہ مار لگاؤں گا تیری، بھاگ جائے یہاں سے۔ تو چونکہ ہم طاقتور ہوتے ہیں، چونکہ 4 ہمارے آدمی کھڑے ہوتے ہیں، وہ بیچارہ مزدور وہ روتا ہوا یا منہ بنا کے چلا جاتا ہے، لیکن ہم نے اس کی اجرت چونکہ دبا لی، بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی طرف سے مدعی ہوں گا، یعنی آپ کو مد مقابل کھڑا کر کے وہ شخص نہیں جھگڑے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی طرف سے آپ سے مطلب حق حاصل کرے گا اور اس کو دے گا، اور لازم بات ہے کہ اللہ سے کون جیت سکتا ہے۔ اس لیے چند روپوں کے لیے، چند اپنے دنیاوی فائدوں کے لیے شرعی اصولوں کو خون کر کے اپنے آپ کو آخرت میں پھنسانے کی کوشش میرے خیال میں کسی بھی طریقے سے یہ مناسب نہیں ہے۔